الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفی والمجتبى والمرتضى على آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلات معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ دشمنان اہل بیت کا انجام کیا ہوا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ دشمنان اہل بیت کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا۔ اسی حوالے سے قرآن پاک کی سورۃ الشمس آخری پارہ سے اس کی آخری آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیات مقدسہ کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ان سے ان کے رسول نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کے پینے کا ایک دن مقرر ہے، تو اس قوم نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط کر دیا گیا اور وہ اپنے انجام سے نہ ڈرے۔ یہ قوم سمود کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس ان کی قوم آئی اور ایک معجزہ طلب کیا۔ آپ نے وہیں پتھر پر کھڑے ہو کر اپنے عصا مبارک کو مارا۔ روایات اسرائیلیات میں یہ بھی لکھی ہے، بعض میں آپ نے دعا کی تو اسی پتھر میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی پیدا فرمائی، اور وہ اونٹنی بھی اس طرح کہ اس کے جو تھن تھے وہ دودھ کے ساتھ بھرے ہوئے، اور اتنا دودھ تھا کہ ساری قوم کے لیے کافی تھی۔ ظاہر اللہ کی نشانی تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی کے عرض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ اور ناقۃ اللہ کا لفظ اللہ نے قرآن میں اس کے لیے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ کی اونٹنی، خاص نبی کے معجزے کے طور پر آئی۔
اب دشمنان اہل بیت کا انجام اور اس آیت کا تناسب کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام اپنے مقام و مرتبہ میں بڑے جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں۔ ان کا بڑا مقام اور عزت اور مقام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب حضرت صالح علیہ السلام اور جناب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام آتا ہے تو آپ کے اور میرے نبی کا مقام ان سے بہت بلند ہے۔ آپ کا مقام اور درجہ جو ہے وہ بہت بلند اور بہت زیادہ ہے۔ اب ادھر وہ نبی اور رسول حضرت صالح علیہ السلام ہیں، اور ادھر نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، نبیوں کا امام، رسولوں کا امام جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ اونٹنی ہے، جانور ہے ایک، وہ نبی کے معجزے سے آئی لیکن اونٹنی ہے۔ قرآن نے اسے کیا کہا؟ ناقہ، اونٹنی ہے، جانور ہے۔ اور ادھر ناقہ نہیں ہے، ادھر سبط رسول حسین پاک علیہ السلام، نبی کا نواسہ۔ اب کسی بھی لحاظ سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ کہاں صالح علیہ السلام اور کہاں آپ کے اور میرے نبی کا مقام، کہاں اونٹنی جانور اور کہاں جناب سیدنا امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی اگر اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، قرآن نے کہا ہے فَعَقَرُوهَا، اس کا عقر کیا گیا، گلا نہیں کاٹا گیا، پاؤں کاٹے گئے۔ قرآن فرماتا ہے اس کے پاؤں کو کاٹا گیا۔ تو جب قوم نے نبی کی اولاد نہیں، نبی کے نواسے نہیں، نبی کی نسبت والی اولاد نہیں، بلکہ نبی کے دعا کرنے پر آنے والی ایک جانور اور اونٹنی، اس کے قوم نے اگر پاؤں کاٹے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے اس گناہ کے بدلے میں پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ پوری قوم ہلاک ہو گئی، پوری قوم برباد ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ یہ قرآن کی نص ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی سنی سنائی داستان یا قصے کہانیاں نہیں ہیں الف لیلا کی کہانیوں میں سے، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ انہوں نے کیا کہ ایک جانور، ایک اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، کونچیں کاٹ دی، اللہ نے ان پر عذاب اتار دیا۔ اب آئیے، ایک نبی کے زمانے میں دعا سے آنے والی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والی ایک قوم نہیں، وہ ایک بندہ نہیں، پوری قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو بتائیے جہاں محمد عربی کے نواسوں کو شہید کیا گیا، ان لوگوں کا پھر انجام کیا ہونا تھا؟ سمجھے میری بات؟ جنہوں نے نواسہ رسول، اولاد رسول، اور جو حق اور سچ کی علامت ہے، یہاں میں ایک حوالہ عرض کروں آپ کے ذوق کے لیے کہ یہ حسین ابن علی کیا ہیں، حسین کے والد گرامی حضرت علی کیا ہیں، حسین پاک کی والدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہیں، اور حسین پاک کے برادر اکبر حسن پاک کیا ہیں۔ قرآن نے وہ جو نجران والا میں نے پہلا خطبہ محرم میں آپ کو سنایا تھا، شہادت فاروق اعظم کے بعد جو دوسرا خطبہ تھا ہمارا، آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو، تو اس میں نے آیت مباہلہ تلاوت کی تھی۔
باتیں یاد رکھا کریں. میں خطبے دیتا ہوں، اتنے خطبے دیتا ہوں، مجھے دیے ہوئے یاد ہیں تو آپ تو سنتے ہیں، آپ کو وہ بھی یاد رہنے چاہیے. آیت مباہلہ میں نے تلاوت کی تھی. 9 ہجری میں نجران والوں کا عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا ذکر کیا تھا. تو اس وقت ایک حافظ ابن کثیر بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے مفسر گزرے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ مفسر ہیں جنہیں سارے مسلک کے لوگ مانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں. حافظ ابن کثیر وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ کے تحت کہ جب آپ لے کر چلے پنج تن پاک کو، یہ پنج تن پاک کوئی کسی کا بنایا ہوا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کا بنایا ہوا پنج تن ہے. ہاں جی، یہ کسی کا کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے. اور آج کوئی پنج تن کا نام لے تو کہتے ہیں جناب یہ شاید کسی فرقے یا گروہ کا بنایا ہوا پنج تن ہے. اور نہیں، کسی فرقے کا گروہ کا نہیں ہے پنج تن پاک. پنج تن پاک تو اللہ نے ہمیں قرآن میں عطا فرمائے. انفسنا وانفسکم ونساءکم، یہ قرآن کی آیت. میں اس طرف نہیں جا رہا، میں آپ کو خطبہ سنا چکا ہوں. سننا ہو تو یہاں سے آپ دوبارہ نکال کے سن لیجئے گا، وہاں پہ وہ چینل پہ پڑا ہوا ہے محفوظ. تو جب آپ نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا اور رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنے ساتھ لیا تو جناب وہاں ان کا جو باپ تھا اس نے جب آتے ہوئے دیکھا نا تو اپنی قوم سے جو جملہ بتایا تھا اور جملہ کہا تھا وہ جناب حافظ ابن کثیر مفسر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اس نے آتے ہوئے اہل بیت کا یہ پنج تن کا گھرانہ آتا ہوا دیکھا نا، 4 یہ اور 5ویں کون ہیں؟ سرکار. تو کتنے ہو گئے؟ پنج تن پاک. پنج تن پاک کو جب جاتے ہوئے دیکھا نا تو اس نے جب چہروں کو دیکھا، اس نے جملہ بولا تھا، وہ جملہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس نے بلایا اپنی قوم کو اور ساری قوم سے کہا خدا کی قسم یہ جو لوگ آ رہے ہیں نا جن کے میں چہرے دیکھ رہا ہوں، ان کے چہرے اتنے نور والے ہیں، اگر یہ آتے گئے تو یہاں سے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ بھی اپنا راستہ چھوڑ دیں گے. زندہ باد علی مذہب سامعین. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائیوں کا امام کہہ رہا ہے کہ ان کے اتنے نورانی چہرے ہیں، اتنے نورانی چہرے ہیں کہ ان کا نور بتا رہا ہے کہ اگر آج یہ سیدھے چلتے آئے تو پہاڑ بھی انہیں راستہ دے دیں گے. اور اے میری قوم میں تمہیں کہتا ہوں، وہ کہنے لگا باپ سارے واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں سے یہ آ رہے ہیں وہاں زمین سے لے کر آسمان تک ان کی سیدھ میں ایک نور ہے جو زمین سے نکلتا ہے، آسمان تک جاتا ہے، آسمان سے آتا ہے، زمین تک آ رہا ہے. یہ کتنے نورانی چہرے ہیں. یہاں حافظ ابن کثیر نے ایک بڑی نقطے کی بات لکھی، بڑی کمال کی بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے. وہ کہتے ہیں اس وقت جب حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ کیا تھا؟ حق اور جنگ کا فیصلہ تھا نا، حق اور باطل کا فیصلہ تھا. جو حق پہ ہوتا تھا وہ جیت جانا تھا، جو باطل ہونا تھا اس پر پہاڑ برسنے سے اللہ کا عذاب آنا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا، سرکار نے فرمایا تھا اگر اس روز نجران کے عیسائی میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو فرمایا رب عزت، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آسمان سے پتھر برستے اور دنیا میں روئے زمین پر جہاں جہاں عیسائی ہوتا پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کا قتل کرتا اور پوری روئے زمین پر ایک بھی عیسائی نہ رہتا. یہ سرکار کی حدیث پاک اور مضبوط حدیث پاک، صحیح حدیث پاک. کہتے ہیں ان کو بچا لیا ان کے رب نے، اور پاپ نے انہیں بچا لیا رب کی توفیق سے. اب ابن کثیر فرماتے ہیں بے شمار صحابہ کرام تھے اس وقت، 9 ہجری ہے، اس وقت تو اسلام کا بڑا عروج کا زمانہ تھا، بڑا پیک کا زمانہ تھا. سرکار صحابہ کو لے جاتے، اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے جاتے. جیسے کسی بندے کا کوئی معاملہ ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی کسی سے کوئی معاملہ ہو تو وہ جناب بڑا رش بنا کر، ہجوم بنا کر لوگوں کے جھرمٹ میں جاتا ہے. طریقہ ہے، آج بھی یہ طریقہ ہے.
کہ جناب لوگوں کو ہم اپنی اکثریت دکھائیں گے۔ حافظ ابن کثیر نے گہرا نقطہ نکالا ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی تعداد تھی صحابہ کرام کی، اس وقت لاکھوں میں صحابہ کرام اور مسلمان اسلام قبول کر چکے تھے، اور اسلام کا بڑا عروج کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ فتح مکہ ہو چکا تھا 8 ہجری میں، اور مسلمان اپنے عروج کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن آپ نے انتخاب کس کا کیا؟ ابناءنا نساءنا انفسنا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ابناءنا، اپنے بیٹوں کو لیا۔ اب ظاہر ہے بیٹے تو پھر اس وقت 2 ہی رہ گئے تھے آپ کے پاس، جن کو آپ بیٹے فرمایا کرتے تھے۔ بے شمار حدیث مبارکہ اس پر ہیں، میں سنا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو کیسے اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، بے شمار حوالے میں سنا چکا ہوں، میں اس میں نہیں جا رہا۔ دوسرا نساءنا، آپ کی عورتوں میں جو سب سے بڑھ کر عزت و عظمت اور شان میں عورت تھی آپ کے پاس، وہ کون تھی؟ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ کا انتخاب ہے۔ اس وقت حضور کی ازواج پاک تو تھی، بہت مقام ہے، ہماری مائیں۔ قرآن کہتا ہے وازواجہ امہاتہم، قرآن کا یہ اعلان ہے کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ لیکن انتخاب آقا نے ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا، نساءنا میں انتخاب کس کا ہو رہا ہے؟ سیدہ زہرا اپنی صاحبزادی کا۔ اس کے بعد تیسری بات ہے انفسنا، اپنی جانوں کو بلایا۔ سرکار کی بے شمار آپ کا تعلق تھا، صحابہ کرام بڑی محبتیں تھی، پیار تھا، اور ان کا آپ سے پیار بے مثل ہے، کائنات میں اس کی مثال بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ آقا کا صحابہ کے ساتھ پیار اور صحابہ کا آقا کے ساتھ پیار، دنیا ترسے کی کبھی کوئی ایسا پیار کسی میں نہیں آ سکتا۔ لیکن کس کو ساتھ لیا؟ مولا علی۔ یہ اعتراض مجھ پہ نہ کیجیے گا، ابن کثیر پہ نہ کیجیے گا، یہ انتخاب آقا کا ہے، اور آقا پر اعتراض کی گنجائش کسی کلمہ گو کو ہے نہیں۔ قرآن بین لگا چکا ہے، قرآن نے بین لگا دیا ہے۔ اے لوگو، جب نبی تمہارے بارے کوئی فیصلہ کر دے، ثم لا تجدوا حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، قرآن کے الفاظ ہیں۔ نبی جو فیصلہ کرے، زبان سے ناپسندیدگی تو دور کی بات ہے، دل میں بھی ناپسندیدگی آ گئی تو ایمان سے نکل جاؤ گے، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل سے مانو نبی کی بات، جو بھی مانو، اوپر سے نہیں۔ اللہ نے دل، نبی کا جب معاملہ آیا، رسول اللہ کا جب معاملہ آیا، اللہ نے زبان نہیں دل پہ بھی پہرا لگایا ہے، تمہارا دل بھی دائیں بائیں نہ ہو۔ اتنا مقام ہے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ انتخاب کس کا تھا؟ آقا کا انتخاب تھا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ رئیس المفسرین آپ فرماتے ہیں آقا نے عملی طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ اے لوگو، آج باطل کے مقابلے میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہا ہوں، اور اپنے ساتھ جن کو لے کے جا رہا ہوں، یہ باطل کے مقابلے میں حق جا رہا ہے۔ لہٰذا جب جب بھی اس دنیا میں امت پر باطل آئے گا عروج اور طاقت کے ساتھ، تو اس وقت دیکھ لینا جدھر میرے 5 تن ہوں گے حق ادھر ہی ہوگا۔ حق اور یا علی مرتبہ سامعین، یہ حافظ صاحب ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا جملہ اور ان کا ایک نقطہ، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے صرف اس کو اپنی رائے قائم نہیں کیا، بلکہ اس پر پھر احادیث مبارکہ لائے، اور سب سے بڑی حدیث جس کو تمام جتنے بھی ہمارے محدثین ہیں اور روات حدیث ہیں وہ اس کو لائے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے الحق مع علی و علی مع الحق، فرمایا حق علی کے ساتھ رہے گا، علی حق کے ساتھ رہے گا۔ اور آپ، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے
کہ جہاں جہاں جب بھی معاملہ ہوا حق پر کون تھے؟ علی مرتضیٰ تھے۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، تمام کا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حق پر کون تھے؟ علی تھے۔ یہ اعلان اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اجمالاً اور اشارت النص اور عبارت النص سے ہو گیا۔ اب آئیے، جب حق اور سچ ان کے ساتھ ہے تو باطل ان کے مقابلے میں جب آئے گا، تو اب قرآن کی سورۃ الشمس کی آخری آیات کی جانب آ جائیے کہ اگر نبی کے دعا مانگنے پر آنے والی اونٹنی کے کونچے اور پاؤں کاٹنے پر پوری امت پر عذاب آ جاتا ہے اور قوم برباد ہو جاتی ہے اس گناہ کی وجہ سے، تو بتاؤ جو یزید اور یزیدی گروہ نے اتنا بڑا جرم کیا کہ بے قصور اہل بیت کو شہید کیا، تو اس کا عذاب اس کے مقابلے میں کتنا ہوگا؟ یہ ہماری سوچ ہے اور ہمارا گمان ہے۔ اور پھر ہوا کیا؟ ان میں سے ایک ایک کا انجام اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اور میں مزید قرآن سے ایک اور حوالہ بھی دیتا چلوں۔ قرآن کو بڑا کرو، قرآن کو غور کیا کرو، اور جب اہل بیت کی بات آئے تو قرآن کی طرف لوٹا کرو۔ جب بھی اہل بیت کی بات آئے تو اگر آپ نے اہل بیت کو سمجھنا ہے تو آپ کو قرآن سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور اہل بیت کا تعلق بڑا جوڑ کے گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا قرآن ان کے ساتھ رہے گا، یہ قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ جو قرآن سے الگ ہو وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے، جو قرآن سے الگ ہو وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے، اور جو اہل بیت سے الگ ہوں وہ قرآن والے نہیں ہو سکتے۔ یہ یاد رکھنا، اگر کوئی قرآن کی بات کرے اور اہل بیت سے دور ہو جائے تو وہ قرآن سچ نہیں بیان کر رہا، وہ غلط کر رہا ہے، اور اگر کوئی اہل بیت والا ہو اور قرآن سے دور ہو وہ بھی جھوٹا ہے۔ سچ والا وہی ہے جو قرآن اہل بیت کے ساتھ ملا کے پڑھے گا اور اہل بیت کو قرآن کے ساتھ ملا کے پڑھے گا۔ یہ ہمیں نظریہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ سر حسین کے بعد تلاوت یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ اس حدیث پاک کا عملی ثبوت تھا۔ اب جب سر حسین کو اب میں بتانے لگا ہوں، یہاں یہ بھی میں بات عرض کروں کہ لوگ بعض دفعہ خبیثانہ ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ جناب اس میں ہم نہیں پڑھتے، یہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بات کہ جی یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی اور ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں جو حضرت فاروق اعظم سے کسی نے ممبر پر اعتراض کیا تھا کہ جناب ہمارے بچے ہیں ان کو تم سنگل وظیفہ دیتے ہو اور حسن اور حسین کو ڈبل وظیفہ دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ ہم بھی تو بدری صحابہ کی اولاد ہیں اور یہ بھی بدری صحابی علی کی اولاد ہیں، ان کو ڈبل وظیفہ کیوں؟ تو فاروق اعظم نے کیا ارشاد فرمایا تھا منبر پہ بیٹھ کے؟ فرمایا اے سوال کرنے والے، تم بتا یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کیا حسین کی ماں جیسی تمہاری ماں ہے؟ کیا حسین کی ماں جیسی دنیا میں کسی کی ماں ہے؟ نہیں ہے۔ اور حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو فرمایا ان کا وظیفہ بھی پھر 2 گنا ہی ہوگا۔ اب سنیے گا بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی، اور کتنا ظلم کرتے ہو تم یہ جملہ بول کر، حسین اور یزید کا کوئی مقابلہ بھی بنتا ہے؟ اور حسین اور یزید کا کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ حسین کی ماں عیسائی، پتہ ہے آپ کو؟ عیسائن تھی وہ، اور سب سے بڑا اس کا جو مین آدمی تھا جس کا نام محسون تھا، اس کا ماموں یزید کا عیسائی، اس پر یہ سارے فیصلے ہوتے تھے۔ اور حسین کی ماں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور آری مرتبہ سامعین، یزید کا نانا عیسائی، یزید کا نانا عیسائی، اور حسن اور حسین کا نانا، ہاں جی بتائیں نا کون ہے؟
پتا ہونا چاہیے آپ کو، تاریخ پڑھے نا، ہمارے گلے پھٹ کے بول بول کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرے کیوں بیٹھے ہیں، دبکے کیوں بیٹھے ہیں؟ کھل کے بولیں۔ یزید کا نانا عیسائی اور حسین کا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا نانا عیسائی اور جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہو، وہاں کوئی تقابل بنتا ہے؟ کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بات ہی ہمارے ساتھ نہ کرو کہ یزید اور حسین، کہاں میں نے کہا ذلیل ترین اور کہاں سے اعلیٰ عظیم ترین میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس بدبخت نے جس مقصد کے لیے کام کیا تھا کہ ہماری نسل میں حکومت چلتی رہے گی، نسل در نسل ہماری حکومت چلے گی، اور اس نے حکومت کو چھین لیا۔ اس کی حکومت کتنی چلی؟ شہادت حسین کے بعد 3 سال 9 مہینے، 3 سال 9 مہینے یہ حکومت چلی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حکومت اس کی ختم کیسے ہوئی؟ وہ واصل جہنم کیسے ہوا؟ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، امام زہری لکھتے ہیں، حضرت امام مالک لکھتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، یہ تمام، اور جناب محمد ابن جریر طبری لکھتے ہیں، جناب البدایہ والنہایہ کے مصنف لکھتے ہیں، یہ اتنا بدبخت آدمی تھا، یہ بندریہ اور بندر نچایا کرتا تھا۔ اس نے بندر پالے ہوئے تھے، اور اس کی موت کا پتہ ہے اس کی موت کیسے ہوئی؟ نہیں پتا، سن لیں۔ یہ بندری ایک نچا رہا تھا، اسی بندریہ نے اسے کاٹ لیا۔ شہادت حسین کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، اسی بندریہ نے اس کو کاٹ لیا، اور طبیب کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر طبیب نے اس وقت کہا کہ جس بندریہ نے اس کو کاٹا ہے اس میں اتنا زہر تھا کہ اب اس کی زندگی نہیں بچ سکتی۔ کہتے ہیں اچانک اس میں سے عجیب سی یزید سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں، جن آوازوں کی مماثلت کتے کے ساتھ تھی، کتے جیسی آوازیں اس نے نکالنا شروع کر دیں، اور یہی آوازیں نکالتے نکالتے وہیں واصل جہنم ہو گئے۔ اور اس کی بدکاریوں کا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنا زانی تھا، کتنا شرابی تھا، یہ اتنا بدبخت ہے، اس نے ایک دفعہ امام حسین کو شراب پیش کر دی، شراب پی رہا تھا، تو کہتا یہ بھی آپ ہی شعر پڑھے عربی میں، وہ لمبا واقعہ، بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہم پاک ہیں، پاکوں کی اولاد ہیں، ناپاک ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ سکتا۔ یا رسول اللہ، یا علی مذہب سامعین، یزید کا انجام جب یہ ہوا، مدریہ نے کاٹا، اسی زہر میں مر گیا، کتے کی طرح آواز نکالتا تھا، واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد لوگ آئے، اکٹھے ہوئے، اس کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا جو ولی عہد بنا، جس کا نام معاویہ تھا، معاویہ بن یزید، اس کو انہوں نے ولی عہد بنایا۔ جب ولی عہد بنا وہ، اور سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا اس کرسی پہ بیٹھو، اس نے کہا اس کرسی پہ میں صرف ایک دن بیٹھا ہوں، ساری رات بے چینی میں میری گزری کہ اچانک سانپ اور بچھو میرے سامنے آ جاتے۔ اس نے کہا اس کرسی کو آگ لگوا دو، جس کرسی پر میرا باپ بیٹھتا تھا، اور اس کرسی پہ بیٹھ کے وہ آل رسول کو قتل کرنے کا حکم دیتا تھا، اس نے کرسی کو آگ لگوا دی۔ اور اس کے بعد یہ جملہ بولتے ہوئے، یا ویلتا، یا ویلتا، ہائے بربادی، ہائے ہم تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کمرے میں گیا، روایات میں آتا ہے کہ 40 دن کے بعد اس کی مردہ لاش اس کے کمرے سے نکالی گئی۔ ٹوٹل یزید کی اولاد کتنی تھی؟ 15 لڑکے 5 بیٹیاں، ساری کی ساری لڑکیاں بھی، بیٹیاں اس کی اور بیٹے، 15 بیٹے 5 بیٹیاں، سارے مر گئے، ایک بھی صاحب اولاد نہیں ہوا، سارے لا ولد۔ معاویہ جو تھا یزید کا بیٹا معاویہ، وہ سب سے بڑا، وہ لا ولد گیا، باقی سارے لا ولد گئے، نسل ختم ہو گئی، وراثت ختم ہو گئی، بادشاہی جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ ساری تباہ ہو گئی۔ اور یاد رکھیے حسین ابن علی کا صرف ایک شہزادہ بچا تھا جس کا نام تھا حضرت زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، ایک سید الساجدین بچا۔ آج دیکھ لو ساری دنیا کے اندر، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، آپ کو ہر جگہ پر سید زادے نظر آئیں گے،
حسین کی اولاد نظر آئے گی اور کہتے ہوئے نظر آئیں گے ہم علی کی اولاد ہیں، ہم حسن کی اولاد ہیں، ہم حسین کی اولاد ہیں۔ اور آپ کو روئے زمین پر ایک شخص نہیں ملے گا جو کہے گا میں یزید کی اولاد ہوں۔ دیکھو نسل مٹانے آیا تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے یزید کی نسل مٹا دی، حسین کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ، جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ آری مطلب سامعین، یہ ایک اس کا معاملہ ہوا، نسل ختم ہو گئی۔ کیا وہ لوگ پڑھتے ہیں اور کیا خوبصورت یہ کلام ہے کہ پل کی تھی حکومت یزید کی، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی۔ پل بھر کی حکومت تھی اس کی اور وہ اس کے بعد ختم ہو گئی۔ آج بھی حسین کا زمانہ ہے، کل بھی حسین کا زمانہ ہے۔ اور آپ کی محبت کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں، لوگوں کی بادشاہتیں اور لوگوں کی حکومتیں دنیا تک تو رہتی ہیں، دنیا سے جانے کے بعد حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا سے جانے کے بعد ان کی شہنشاہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سلام یا حسین تجھے، دنیا میں بھی تیری بادشاہی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی تیری بادشاہی ہے۔ حدیث سن لیجئے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا لوگو سن لو، میرا حسین اور حسن دنیا میں بھی سردار ہے، کل جنت کے نوجوانوں کا بھی سردار ہے۔ دنیا میں بھی سرداری ان کے گھر کی، آخرت میں بھی سرداری ان کے گھر کی، بادشاہت ان کے گھر کی، حکومت ان کے گھر کی، اور نبوت بھی انہی کے گھر کی۔ اور سنیے گا آگے باقی جو لوگ تھے، تین بڑے کردار، یزید اور شمر بن ذوالجوشن بدبخت جس نے گھوڑے دوڑائے تھے اور حسین پاک کے سر کی بے حرمتی کی تھی، وہ شخص، اور عمرو ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد اور عمرو ابن سعد، یہ 4 کردار ہیں جو بڑے غلیظ ترین کردار ہیں اس پورے واقعے کے اندر۔ ان کا حال کیا ہوا کہ مختار بن عبید وہ آیا اور اس نے کوفے میں اعلان کر دیا، آؤ کوفے والو، جو حسین سے محبت کرتے ہیں، جو حسن سے محبت کرتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، میں ان ظالموں سے ان کا انجام لوں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کا بڑا ظلم ہوا، قوم مل گئی اور کوفے میں انہوں نے 6000 لوگوں کو قتل کیا جو حسین کے قتل میں شامل تھے۔ اور سب سے بڑھ کر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر قلم کروایا۔ اس کے بعد شمر بن ذوالجوشن اس کا سر قلم کروایا، اور عمرو بن سعد جو قافلہ لے کے گیا تھا، سپہ سالار تھا یزیدی گروہ کا، اس کا سر قلم کروایا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب ان کے سر کوفے میں رکھے گئے، یہ طبری کا حوالہ میں دینے لگا ہوں، کہتے ہیں جب سر وہاں رکھے گئے تو اچانک لوگوں میں ہزاروں کا مجمع تھا، سارے روایات کرتے ہیں، کہتے ہیں اچانک آواز آئی، وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ لوگوں نے کہا کیا آیا؟ کہتے ہیں اچانک دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے ناک کے نتنوں میں سانپ داخل ہوا، پھر واپس نکلا، پھر سانپ داخل ہوا۔ کہتے ہیں 5 مرتبہ اس نے یہ عمل دہرایا، لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس وقت مختار بن ابی عبید نے کہا تمہیں پتہ نہیں جب سر حسین اس بدبخت کے پاس رکھا گیا تھا کوفے کے اندر تو اس نے 3 بار آپ کے ناک میں چھڑی مار کے کہا تھا یہ کیا ہے، ہم نے بدر والا بدلہ لے لیا، آج رب نے سانپ کے ذریعے اس بدبخت سے وہ بدلہ لیا ہے۔ اور سامعین ان سب کا انجام کیا ہوا؟ ایک صدی کی روایت میں پڑھ رہا تھا، کہتے کہ میں گیا کوفے میں، ایک دن میں نے رات گزاری تو میں نے کہتے یہ کہا کہ جناب سارے جتنے بھی دشمنان اہل بیت تھے ان کا بڑا برا انجام ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا نہیں میں بھی شامل تھا یزید کے گروہ میں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، امام صدی کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو جس کو دیکھا وہ برباد ہوا۔ کہتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا کہ جناب وہ چراغ جل رہا تھا تو میں نے کہا چراغ بجھا دو ہم سوتے ہیں۔ کہتے وہ چراغ بجھانے کے لیے جب آگے بڑھا تو اچانک ایسا پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس کی قمیض کے اندر جو کپڑوں میں آگ لگ گئی اس چراغ سے، اور اچانک سارے جسم پر آگ لگ گئی اور دوڑا فرات کی طرف کہ جناب یہاں پانی ہے، دریا ہے، اس طرف دوڑ رہا تھا اور چیخیں لگا رہا تھا۔ کہتے اللہ کی قسم میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، میں بھی اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ وہ پانی میں موجود تھا، آگ پھر بھی بھڑک رہی تھی اور وہیں جل کر خاکستر ہو گیا۔ اللہ کی ذات ہے نا،
چاہے تو آگ کو گل و گلزار بنا دے، چاہے تو پانی سے بھی آگ کو نہ بجھائے، یہ میرے رب کے فیصلے۔ اور ان ساروں کا انجام اللہ نے ایسا کیا کہ رہتی دنیا تک اہل بیت کے دشمن کل بھی رسوا تھے، آج بھی رسوا ہیں، اور قیامت تک رسوا رہیں گے، اور اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرما چکا ہے ان شانئک ھو الابتر، اے نبی جو تیرا دشمن ہوگا وہی بے نام و نشان رہے گا۔ بتاؤ حسین کا دشمن نبی کا دشمن ہے کہ نہیں؟ حسین پاک کا قاتل نبی کا قاتل ہے کہ نہیں؟ اہل بیت کا دشمن محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے کہ نہیں؟ یہ سارے دشمن رسول اللہ کے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے اس شہادت کا واقعہ تو بڑا بعد میں ہوا، 61 ہجری میں ہوا، 51 سال بعد ہوا، حضور کے وصال کے 51 سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ حضور 51 سال پہلے فرما گئے تھے جو میرے حسین سے دشمنی کرے گا وہ مجھ محمد سے دشمنی کرے گا۔ اور آج کوئی یزید کے حق میں بات کرے، ہم اسے بھی محمد عربی کا دشمن سمجھتے ہیں، ہم اسے بھی قرآن و حدیث کی روح سے، ہم اسے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن مانتے ہیں، اور قرآن کی آیت کے مطابق ان شانئک ھو الابتر، اہل بیت کا جو دشمن ہے وہ کل بھی بے نام و نشان تھا، وہ آج بھی بے نام و نشان ہے۔ یہاں پاکستان میں نے دیکھا کہ کسی نے بڑا علامہ تھا، بڑا نام تھا، بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھی اہل بیت کے بارے میں، ایک جملہ بولا، خدا کی قسم پورے لاہور میں ہم اس کے اشتہار پڑھا کرتے تھے، اب ایک کمرے میں بند ہے، کبھی اس کا اشتہار نہیں دیکھا۔ جہاں گیا لوگوں نے کہا نیچے اترو ممبر سے، میں گواہ ہوں اس چیز کا، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سارے سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ شخص گیا ممبر پہ بیٹھا، عوام کھڑی ہو گئی، اس نے کہا نیچے اترو، تمہیں پتہ ہے یہ ممبر کس کا ہے؟ یہ ممبر محمد و آل محمد کا ممبر ہے۔ انہی کے خلاف بکواس کرتے ہو اور پھر انہی کے ممبر پہ آ کے بات کرتے ہو۔ جتنے قاری ہیں سارے قرآن جب تک زندہ ہے پڑھتے ہیں، حسین وہ قاری ہے جو شہادت کے بعد بھی قرآن پڑھتا ہے۔ حسین جیسا قاری کوئی نہیں کائنات کے اندر، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور حسین ابن علی جس ممبر کے وارث ہیں اور آقا کے وارث ہیں، اس جیسا وارث ممبر کا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور شان والوں کی شان ہی وہی جانتے ہیں۔ میں آخری حدیث سن کے ذرا توجہ کیجئے گا کہ مقام کیا ہے اس گھر کا۔ سرکار مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، سرکار کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، ان کے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، آگے حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں، آگے حضرت ابو ذر بیٹھے ہیں۔ سرکار حضرت علی تشریف لائے مسجد میں سامنے سے، تو ظاہر ہے آپ کا تو گھر اور مسجد ایک ہی تھا، آپ وہاں سے تشریف لائے۔ حضرت علی کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں جگہ کہاں ملے میں بیٹھ جاؤں، اور سرکار گفتگو فرما رہے تھے، سرکار خاموش ہو گئے، اور سرکار نے بھی دیکھنا شروع کر دیا کہ علی کو کہاں بٹھایا جائے۔ حضور کے مزاج کو بڑا سب سے زیادہ سمجھنے والی جو شخصیت تھی نا، میں کہا کرتا ہوں اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ میرا ذوق ہے، اور ہر جگہ اس کو میں دلائل سے بھی ثابت کرتا ہوں۔ وہ مزاج یار سمجھ گئے کہ آقا کیا چاہ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فوراً تھوڑا سا ایسے ہوئے اور جگہ بنائی، اور وہیں سے آواز لگائی تعال یا علی الہینا، علی آ جائیے یہاں بیٹھیے۔ اب ادھر ابو بکر صدیق ہیں، ادھر سرکار ہیں، درمیان میں حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہی حضرت علی بیٹھے نا، فداہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کے الفاظ ہیں، سرکار مسکرا دیے اور سرکار نے فرمایا فضیلت والے کا مقام فضیلت والا ہی جانتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لہو قلم تیرے ہیں وما علینا الا البلاغ۔